بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمارا سبق ہے سورۃ بقرہ کا آیت نمبر 88 سے. تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو اور کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دلوں پر غلف پردہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے. کون کہتے ہیں؟ یہودی. بلکہ لعنہم اللہ لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کے سبب. فقلیلم پس تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو ایمان والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم جتنا مرضی ہے قرآن پڑھ لو، ہم پر اثر نہیں کرے گا. ولما جاءہم جب آ پہنچی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرتی ہے لما معہم جو ان کے پاس موجود ہے. جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب آ گئی تمہارے پاس کتاب، اس حال میں وہ کتاب آئی ہے جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں جن کو تم مانتے ہو. یہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی ہے کہ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کریم کے آنے نے ان کتابوں کو بھی سچا کر دیا ہے کہ ان کتابوں میں بھی قرآن کا ذکر موجود تھا. وَقَانُوا اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کافروں پر، علی الذین کافروں پر وہ فتح مانگا کرتے تھے. فلما اور جب آ پہنچی جاءہم جب آ پہنچا ما عرفوا تو پہچانا اس کو، کفروا اور انکار کیا بھی اس کا. فلعنۃ اللہ پس لعنت اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گرویدہ تھے، اور یہ جب ان کی کافروں سے جنگیں ہوتی تھیں اور یہودی جو ہے وہ ان جنگوں میں شکست کھایا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج، اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں ہم تیرا نام روشن کریں. اور ظاہری بات ہے کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا. بے سمجھتراؤ کیا ہی بری چیز ہے بھی انفسہم کہ انہوں نے اپنے بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، یکفروا اور منکر ہوئے بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے باغیاً سرکشی میں. کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اور سرکشی کی. ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے من فضلہ ہی اپنا فضل علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اتارتا ہے. اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ہی بری چیز ہے، سودا کر لیا اپنی جانوں کا. وہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل چاہتا ہے، جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کی طرف فضل کر دیتا ہے، ان کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ تھا کہ اس نے کتاب نازل کی، لیکن اس فضل سے فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنا ہے. اگر کوئی شخص خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دے، دنیا کی کوئی کتاب کوئی پیغمبر اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں اور تیرے دین کا جو ہے وہ نام روشن کریں. آج وہ پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ ان کے کافر ہو گئے. کتنا برا انہوں نے جو ہے وہ سودا کیا اپنی جانوں کا کفر کے بدلے. کفر کو مان لیا اور اپنی جانیں جو ہیں وہ جہنم میں
ڈال دی. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. یہودی کہتے تھے کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوگا تو ہم مانیں گے، اسماعیلی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، چاہے وہ بنی اسماعیل میں ہوں چاہے وہ بنی اسرائیل میں ہوں، دونوں ہی ابراہیمی ہیں. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو وہ اس پیغمبر کو مانیں گے جو بنی اسرائیل سے ہوگا، اور جو اس کے علاوہ ہوگا ہم نہیں مانیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سبب ان کے ساتھ کیا ہوا. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، پس وہ لوٹے پس وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے حقدار ہو گئے. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اب اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل عذاب کیوں ہوا. ایک تو انہوں نے اپنی کتاب ماننے سے انکار کیا، اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی. ایک تو اس بات پر غضب ہوئے کہ وہ اپنی کتاب نہیں مان رہے، اور دوسرا وہ پیغمبر آ گئے ہیں تو ان کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنوا، ایمان لو، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے یا مانیں گے، بما انزل، جو نازل ہوا ہے، علینا، ہمارے اوپر، ویکفرون، اور ہم نہیں مانیں گے یا انکار کریں گے، بما وراء، جو اس کے علاوہ ہے. اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئیں گے اس پر جو نازل ہوا ہے تورات اور زبور پر، اور انکار کریں گے اس کے علاوہ جو نازل ہوا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، مصدقن، جو تصدیق کرتی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس کتاب موجود ہے، جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. کون؟ قرآن مجید. کل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فلیما تقتلون، پھر تم کیوں قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، یعنی قرآن جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں اگر اپنے انبیاء کو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے، اگر تم سچا یا ایمان رکھتے ہو. اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں اگر یہی بہانہ ہے کہ ہم صرف اپنے انبیاء کو مانیں گے، اپنی کتاب کو مانیں گے، تو پھر اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور آ چکا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلے معجزات لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے کھلے معجزات لے کر، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان بھی لائے لیکن وہ چند دنوں کے لیے گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑے کو رب مان لیا. وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، صرف 40 دن کے لیے کوئی طور پر گیا ہے تو اس نبی کے جو اصحاب تھے وہ مرتد ہو گئے. ہماری جو امت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شرک جلی سے محفوظ رکھا ہے. باقی جو عقائد وغیرہ کی خرابیاں ہیں وہ تو دور کی جا سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کتاب سنت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، دریا کا پھٹ جانا، عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اپنے گربان سے ہاتھ نکالتے تھے تو ہتھیلی بالکل سورج کی طرح روشن ہو جاتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کو کافی سارے معجزات ملے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو دیا ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو. یعنی کہ یہاں پہ پکڑو اس کتاب کو قوت کے ساتھ اور سنو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، مطلب یہ کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرو. قالوا، کہنے لگے، سمینا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی.
وَأُشْرِبُوا پلا دی گئی فی قلوبہم العجلہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں کفر کے سبب پلا دی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کفر سے پہلے یہودیوں کے اندر نافرمانی کا مادہ پہلے سے موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے تو راستے میں ان کا ایک گزر ہوا، تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بتوں پر اعتکاف کیا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے بت بنا دیں، ہم بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس جہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ کل بئس ما کہہ دو کہ کیا ہی برا ہے، یامرکم جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی ایمانکم تمہارا ایمان، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ کہہ دو کہ کیا ہی برا ہے، حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کی فیملی میں سے ہیں اور ہماری نسل جو ہے وہ ابراہیمی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر دنیا میں موجود ہے، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر کی شکل میں بنا دیا۔ جزاکم اللہ خیراً۔